سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ، فرمایا ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، یعنی ہر چیز ایسی ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو صاف کر دیتی ہے، اس کے لیے طہارت کا سامان ہے، اسے اجلا کر دیتی ہے۔ فرمایا وَطَہَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَعِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنوں کے دل کو زنگ سے صاف کرنے والی چیز، صاف کرنے کا سامان وہ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علیہ، وہ مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زنگ سے صاف ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ حضرت سیدنا عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ذکر فرمائی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا عجب للمؤمن، فرمایا بندہ مومن اپنی بیماری پر جو بے قرار ہوتا ہے، فرمایا اس پر تعجب ہے۔ آدمی کوئی بیمار ہو جائے اور پھر وہ بے قرار ہو اس پر، فرمایا ایسے بندے کے لیے تعجب ہے۔ مومن بھی ہے اور بیماری پر وہ کیا کر رہا ہے؟ بے قرار ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضور اس پر تعجب ہے۔ کیوں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لو یعلم ما له فی السقم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ جان لیتا نا بیمار آدمی کہ اس بیماری میں اس کے لیے کیا ہے، فرمایا احب ان یکون سقیم الدہر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے نا تو وہ یہ اس بات کو اچھا سمجھتا کہ وہ ہمیشہ بیمار ہی رہے، ہمیشہ بیمار ہی رہے۔ فرمایا ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع رأسہ الی السماء، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آسمان کی جانب نے سر مبارک کو اٹھایا، فضحک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اللہ اکبر، تبسم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فقیل یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اب سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مما رفعت رأسک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آسمان کی یعنی سر مبارک اٹھایا اور پھر آپ مسکرائے، یا رسول اللہ کیوں مسکرائے آپ؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دیکھیے، جو چیز عام لوگوں سے اوجھل ہے، جو صحابہ کرام علیہ مردوان نہیں دیکھ پا رہے، نگاہ نبوت وہ بھی دیکھ رہی ہے جو عام انسان دیکھنے سے قاصر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دیکھ رہے ہیں، پھر صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں۔ دیکھا کیا ہے؟ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی ہے، مسکرائے ہیں۔ اب سوال کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں عجبت من ملکین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، دو فرشتوں کو دیکھ کر تعجب ہوا، مجھے عجیب لگا۔ کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا یلتمسانی عبدا فی مصلی کانا فیہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو دو فرشتے تھے نا، وہ نماز پڑھنے کی ایک جگہ میں، وہاں نماز جو پڑھا کرتا تھا، جو نمازی تھا، اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اسے تلاش کر رہے ہیں کہ وہ جو بندہ یہاں نماز پڑھا کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے تلاش کر رہے تھے۔ ہوا کیا؟ فرمایا فلم یجداہ، اور وہ بندہ نمازی انہیں ملا نہیں دونوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرجعا، ارشاد فرمایا وہ لوٹ گئے، واپس چلے گئے۔ اب پھر انہوں نے عرض کی، فقالا یا ربنا، انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے ہمارے رب، عبدو کا فلان کننا نکتب لہ فی یومہ و لیلتہ عملہ الذی کان یعمل، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ایک بندہ تھا، فلاں تیرا آدمی تھا، یا اللہ ہم دن اور رات جو وہ نیکیاں کرتا تھا، جو وہ کام کیا کرتا تھا، ہم وہ لکھتے تھے اے اللہ، اور اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں فوجدناہ، یا اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو نے تقدیر کی رسی سے اسے باندھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جو ہم جہاں نیکیاں کیا کرتا تھا اب وہ وہاں نہیں آ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کریم ارشاد فرمایا اکتبوا لعبدی عملہ الذی کان یعمل فی یومہ و لیلتہ، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتو میرے اس بندے کے عمل لکھتے رہو۔ کیسے؟ فرمایا جو وہ دن میں کیا کرتا تھا، جو رات میں کیا کرتا تھا، اگرچہ تم اسے تلاش کرنے گئے وہ ملا نہیں، لیکن اکتبو، اس کے دن اور رات کے عمل لکھتے رہو جو وہ کیا کرتا تھا۔ ولا تنقصوا منہ شیئا، ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی ایک شے بھی کم مت کرنا، شیئا، کوئی چیز بھی کم مت کرنا، جو وہ پہلے کر رہا تھا دن اور رات وہ سارے لکھو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کا ان دنوں کا اجر میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں وہ جو بیماری کی وجہ سے، جو سقیم ہو جانے کی وجہ سے بندہ نیکیاں کرنے سے رک جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اجر، اس کے ثواب، ان نیکیوں کے لکھے جانے کی بشارت ارشاد فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں کا یوں زمین پر آ کر اس بندے کو تلاش کرنا، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، جو آدمی نیکیاں کر رہا ہے، نیکیوں بھری زندگی گزار رہا ہے، پھر وہ بیمار ہو جانے کی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پر وہ نیکی کرنے سے محروم رہا، نہ کر سکا، تو اب چونکہ تقدیر کی رسی نے اسے روک لیا، بیماری نے اسے اس نیکی کے کرنے سے روک دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس نیکی کے کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص معتکف تھا، اعتکاف کیا اس نے، اب اعتکاف کی وجہ سے، سنت اعتکاف کیا رمضان شریف کے آخری عشرے میں، اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکیاں جو وہ پہلے کیا کرتا تھا اب اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہ کر پایا، تو اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کا بھی اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی اور چند چیزوں کا ذکر فرمایا، تو ضمناً وہ احادیث مبارکہ بھی عرض کرتا ہوں، دو حدیث پاک۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے، بیمار ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات وہ نیکیاں جو بیماری سے پہلے تندرستی کی حالت میں کر رہا ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے رک جاتا ہے یا سفر پر چلا گیا کہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اسے اس کے ان نیک اعمال کا اجر ملتا رہے گا جو وہ صحت کے ایام میں اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ سفر پر جانے سے پہلے جو نیکیاں کرتا تھا، اب سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ کریم نیکیاں اس کو اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے جو نیکیاں نہ کر سکا، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔
ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ عبادت کے راستے پر ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے تم اس کی تندرستی کے زمانے کے برابر اعمال لکھتے رہو یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن واقعی خسارے میں نہیں ہے بلکہ فائدے میں ہے، تندرست ہے، نیکیاں کر کے اجر و ثواب کما رہا ہے، اور اگر بیمار ہو گیا ہے تو بیماری پر صبر کر کے انہی نیکیوں کا وہ حقدار بن رہا ہے جو وہ صحت مند ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم تندرستی کے زمانے میں اللہ کریم کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے تو اسے کس کام میں خرچ کر رہے ہیں، اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، بیماری میں تو اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہی ہے، لیکن تندرستی میں بھی اس خالق و مالک کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، نیکیاں کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تندرستی کے زمانے میں تو اگر کوئی عذر ہو گیا، بیماری آ گئی، سفر پر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس زمانے کی نیکیوں کا بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مومن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث پاک ارشاد فرمائی، اس کا لب لباب یہی تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ مومن خسارے میں نہیں ہے جبکہ وہ نیکیوں بھری زندگی گزار رہا ہو، بیماری کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، دونوں صورتوں میں اپنے رب تبارک و تعالی کی رضا کو پانے والا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ روایت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتدرون من المفلس، فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، اور دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے غریب کہا جاتا ہے، مفلس کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم لہ ولا متاع لہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں المفلس فینا، ہم میں مفلس اسے کہا جاتا ہے، مفلس اسے سمجھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسے؟ من لا درہم لہ، جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، ولا متاع لہ، جس کے پاس مال نہ ہو یا رسول اللہ، وہ مفلس اسے ہم کہتے ہیں، اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام یہاں اس مفلس کے بارے میں نہیں سوال فرما رہے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اب فرما رہے ہیں حضور مفلس کون ہے؟ فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں مفلس کون ہے۔ صحابہ نے بتا دیا رسول اللہ ہمارے ہاں مفلس اس بندے کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی، اللہ اکبر، فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن، کون؟ فرمایا بصلاتہ، نمازوں کے ساتھ آئے گا، وصیامہ، روزے بھی لائے گا، وزکاتہ، فرمایا اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی جو دنیا میں اس نے ادا کی تھی، اس کی نیکیاں، فرمایا نماز کا ثواب بھی ہے، روزوں کا ثواب بھی ہوگا، زکوٰۃ کا ثواب بھی ہوگا۔ فرمایا فیأتی وقد شتم ھذا، اللہ اکبر، فرمایا وہ ایسے آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اللہ اکبر، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، ارشاد فرمایا اس نے مال کھایا ہوگا کسی کا، اور ایسا کھایا ہوگا جو اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ فرمایا وَسَفَكَ دَمَ ھذا، فرمایا کسی کا خون بہایا ہوگا، ناحق کسی کو قتل کیا ہوگا، اللہ اکبر۔
اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے وہ ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا اس نے، فرمایا تو اسے اس کی نیکیاں دی جائیں گی جنہیں اس نے مارا تھا، جن پر ظلم کیا تھا، جن کا مال دبایا تھا، کسی کو گالی دی تھی۔ فرمایا یہ جو نماز، روزے، زکوٰۃ، ان کی جو نیکیاں لے کر آئے گا، ارشاد فرمایا یہ کسے دی جائیں گی؟ جس کا مال دبایا تھا، جس کا خون بہایا تھا، جسے مارا تھا، جسے گالی دی تھی، ارشاد فرمایا اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فرمایا وہ نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، انہیں دے دی جائیں گی۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ اس کی نیکی ہے، یہ فلاں نیکی ہے، یہاں تک کہ یہ نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ حقوق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اب اللہ اکبر ان یعطی ما علیہ اخذ من خطایاہم، فرمایا ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، گناہ دے دیے جائیں گے اسے۔ فرمایا اور وہ ان لوگوں کے ہوگا کیا پھر؟ ان کے گناہ، یہ نیکیاں لے کر آیا تھا اور اب حال یہ ہے نیکیوں سے یہ تہی دامن ہو چکا، خالی ہو چکا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے نیکیاں ساری کی ساری تقسیم کر دی گئی، لیکن حقوق ابھی باقی ہیں لوگوں کے، جن کے اس نے حق دبائے تھے، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال اس پر قبضہ کیا تھا، کسی کا مال کھا گیا تھا۔ فرمایا ہوگا کیا؟ گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَ عَلَيْهِ، گناہ اس پر اونڈیل دیے جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، ارشاد فرمایا پھر اس آدمی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے وہ مفلس، المفلس۔ صحابہ کرام علیہ مردوان جسے مفلس سمجھتے تھے، وہ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم مفلس اس سے سمجھتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مفلس صرف یہ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے اگرچہ ہم مفلس اسی کو کہتے ہیں، غریب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس متاع نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپے نہ ہو، پیسہ نہ ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مفلس وہ بھی ہوگا جس کی حالت و کیفیت یہ ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، تو وہ بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اور پھر یہاں رہتے ہوئے اس سے معافی بھی نہیں مانگی، اس کے حقوق ادا بھی نہیں کیے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر یاد رکھیے دنیاوی اعتبار سے اگرچہ مال ہے، دولت ہے، لیکن حقیقی طور پر مفلس یہی آدمی ہے جسے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس کی نیکیاں وہ لوگ لے جائیں گے جن کے ساتھ اس نے یہ معاملات کیے ہوں گے، اور ان کے گناہ بھی اسے اپنے سر لینا ہوں گے۔ اور بالآخر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر زندگی تو گزاری، نیکیاں تو لے کر گیا، لیکن نیکیوں کے لیے پہلے سے جن کے کام آنی تھی، جنہیں دینی تھی، انہیں بھی ساتھ میں لے کر گیا رب کی بارگاہ کے اندر۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گناہ کرنے پر توبہ بھی کریں، نادم بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، اور جن کے حقوق ادا کرنے ہیں، مال دبایا ہے تو مال واپس کرنا پڑے گا، ایسے ہی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہے تو اس سے معافی مانگ کے اسے راضی کر لیں آج دنیا میں رہتے ہوئے، ورنہ دنیا سے مال، دولت اور عیش اور عشرت والی زندگی گزار کر نیکیاں بھی ساتھ لے کر گئے لیکن حقوق اگر ادا نہیں کیے تھے تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ المفلس، یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی غربت، آخرت کی مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہ کریم دنیا کے اندر رہ کر نیکیاں کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو بچا کر رکھنے، ان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیکیوں کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ جس کا جو حق دنیا میں دینا ہے اسے آج ہی دے دیں، ورنہ درہم و دینار کے بدلے میں، روپے پیسے کے بدلے میں نماز دینا، روزہ دینا،
حج اور زکوٰۃ جیسی بڑی بڑی نیکیاں دینا یہ خسارے اور نقصان والا سودا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آج روپے کے بدلے روپے دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیجئے، ورنہ 1 روپے کے لیے آپ کو قیامت کے دن نمازیں دینا پڑی اور وہ بھی مقبول نمازیں، تو یہ سودا خسارے کا سودا ہے اور ایسا شخص مفلس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی مفلسی سے بھی بچائے اور اللہ کریم آخرت کی مفلسی سے بھی ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال